والسلام على سيد المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ایک بزرگ تھے، فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ کس عمل کے سبب؟ کا ایک محدث صاحب کے پاس جو ہے علم دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے، وہ بیان کر رہے تھے تو درود پاک کی فضیلت بیان کی، میں نے بلند آواز سے درود پڑھا، میری طرف دیکھ کے صاحب دوسرے جو تھے احباب انہوں نے بھی بلند آواز سے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے میری بھی بخشش فرما دی، سارے مجمع کی بخشش فرما دی۔ اس پہ کوئی مول نہیں لگتا، درود پاک پڑھانے کے لیے بھی کہنا پڑے یہ امتی کی شان نہیں ہے، بلکہ خود ہی زبان پہ درود پڑھنا ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھ لیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آپ نے بار بار حدیث پاک سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، کتنا سفر کر کے تو واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا، پانی وضو کا چل رہا تھا۔ کیوں؟ وہاں تو کتنے سال لگ گئے اور کتنا عرصہ وہاں گزار کر حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو اتنا وقت گزرا کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ اس کا جواب بھی یہی ہے، جان ہے وہ جہان کی، جب جان نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ حضور اس کائنات کی جان ہے، جب کائنات سے جان نکل کر لامکان کی بلندیوں تک گئی، جہاں نظام تھا وہیں رک گیا، ستارے وہیں رک گئے، سورج چاند ستارے سب کی گردش رک گئی اور اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس تشریف لائے۔ تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ماننے والوں نے مانا۔ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ام ہانی ان کے گھر سے ہی معراج شروع ہوئی، آپ کی چچا زاد بہن، اور انہی کے گھر تشریف لائے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا تو آپ نے پھر صبح حضرت ام ہانی کو یہ سارا منظر بیان کیا اور پورا معراج کا واقعہ۔ تو آپ کہنے لگے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب یہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر لامکان کی بلندیوں تک بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ حضرت ام ہانی عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ انکار کریں گے اس بات کو، مانیں گے نہیں کہ راتوں رات آپ یہ اتنا سفر طے کر کے آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حق بات تو میں کہوں گا۔ تو آپ کا پلو، آپ کا دامن حضرت ام ہانی نے تھام لیا، چادر مبارک کا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو چھڑایا تو نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر سے نور نکلا جو آسمانوں تک پہنچ گیا۔ حضرت ام ہانی جو تھی وہ بے ہوش ہو گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ نے وہ سارا رات کا جو سفر تھا، سفر معراج، وہ لوگوں کو بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور واپس بھی آ گیا۔ تو جو کافر تھے وہ چیمگوئیاں کرنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے،
ایک بولا میں نے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے حرم پاک سے، 1 مہینہ واپس آنے کو لگتا ہے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات آپ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی بیان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اللہ کے محبوب کو، ایک بندہ خاص کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو ایک تو جواب یہ تھا بڑا ہی پیارا جو رب تعالیٰ نے 15ویں سپارے میں ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب یہ دعویٰ آپ کا تو ہے ہی نہیں، آپ اگر فرمائیں تب بھی بات ماننی ضروری ہے، لیکن یہ آپ کا تو دعویٰ ہے ہی نہیں کہ میں راتوں رات گیا واپس بھی آ گیا۔ کہا آپ پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، یہ دعویٰ تو خود رب تعالیٰ کا ہے کہ وہ لے کر گیا ہے اپنے بندے کو، تو رب سے پوچھو نا اس کے وہ کیسے ہو گیا، یہ راتوں رات حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ اور پھر یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بیان ہوا ہے اور واضح طور پر ہے، اور اتنا بیان کیا، آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ تو فقط اتنا کیوں کہا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں آسمانوں پر گیا، عرش بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو ملاحظہ کیا، کوئی یہ کہہ سکتا تھا، اعتراض کر سکتا تھا کہ ہم کون سا عرشوں پر گئے ہیں جو ہم آپ کی بات مان لیں، ہم کون سا جنت سے ہو کے آئے ہیں، آسمانوں سے اوپر ہو کر آنا، ہم میں سے تو کوئی ہو کے نہیں آیا، تو آپ خود ہی یہ بات کیے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو کسی حجت کی جو دلیل کی جو ہے گنجائش بھی باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ بات منوانی ہو تو پہلے چھوٹی بات منواتے ہیں، کوئی چھوٹی بات مان جائے تو پھر بڑی باتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ سفر مان جائیں گے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا واپس بھی آ گیا، تو پھر جو ہے وہ بڑی بات بھی مان لیں گے کہ رب کا دیدار بھی کیا ہے، لامکاں کی بلندیوں تک بھی اللہ کے محبوب پہنچے ہیں۔ تو یہ پہلے یہ تھوڑا سفر اگر مان لیں گے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی کا کیوں بیان ہوا، اور وہاں تک کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ مسجد اقصی کو دیکھ چکے تھے، تو اے محبوب یہ جٹلائیں گے تب جب آپ مسجد اقصی کی نشانیاں نہ بیان کر سکیں گے، تو یہ پوچھیں گے بھی آپ سے۔ تو اس لیے مسجد اقصی جو ہے وہ معراج کا مقام رکھا گیا اور کہا گیا کہ مسجد اقصی تک گئے، تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو ایک صاحب کہنے لگے میں تو مسجد اقصی دیکھی ہوئی ہے، تو یہ تو بتائیے کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی تھیں، وہاں شتیر کتنے تھے، بالے کتنے تھے، اگر آپ یہ بتا دیں گے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ واقعی مسجد اقصی گئے ہیں۔ اور اب آپ یہاں اس محفل میں آئے جامع مسجد حسان بن ثابت میں، آپ واپس گھر جائیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ وہاں گلدان کتنے پڑے ہوئے تھے، وہاں مسجد حسان میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، وہاں بلب لائٹیں کتنی لگی ہوئی، آپ ایک دم حیران ہو جائیں، کہیں گے ہم تو اتنی دقیق نظروں سے، باریک نظروں سے تو دیکھا نہیں ہے، ہم محفل میں گئے ہیں اور وہاں تلاوتیں سنی، قرآن سنا، بیان سنا، نماز پڑھی، ہم آ گئے، تو ہم مصلے گننے کے لیے تو وہاں صفحے گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے، باقاعدہ طور پر اس کام کے لیے نہیں جاتا بندہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے وہ سوالات کرنے شروع کر دیے جو باریک تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے محبوب کی عزتیں بڑھانے والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور فرماتے میرے قلب پر گراں گزرا، پریشانی آئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مسجد اقصی کو ایسے کر دیا جیسے میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے۔ وہ سوال پوچھتے جاتے تھے دروازے کتنے ہیں، میں ان کو بتاتا جاتا تھا، کھڑکیاں کتنی، فرمایا اتنی، شتیر کتنے، فرمایا اتنے، میں دیکھتا جاتا تھا، میں ان کو بتاتا جاتا تھا۔ جب سب کچھ بتا دیا پھر ایک کھڑا ہو گیا منکر، وہ جی یہ تو آپ نے کسی نقشہ دان کو وہاں پر بھیجا
اور یہ آپ کا پورا جو ہے پروگرام پلان تھا، اور وہاں پر اس کو جا کر کے کہا کہ تم وہاں نقشہ مجھے لا کر کے دو، تو آپ نے اس کو یاد کیا، پھر جو ہے آپ نے ہم سے بیان کر دیا۔ اس سے آگے والی کوئی بات بتائیں۔ فرمایا پوچھو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اور فرمایا وہ کہنے لگے کہ کچھ قافلے ہمارے شام کی طرف گئے ہیں، تو مسجد اقصی وہیں پر ہے راستہ، تو بتائیے کہ ہمارے قافلے کیسی کیفیت میں ہیں، اگر آپ گئے ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، کوئی قافلہ آپ کو ملا ہوگا۔ فرمایا ہاں ہاں سنو، آپ نے مقام بھی بتایا اور ان کی کیفیتیں بھی بتائیں، اور اونٹوں کے رنگ بھی بتائے، اور ان پر کون سوار تھا آپ نے وہ بھی بتایا، جو راستے میں جو واقعہ پیش آیا آپ نے بتایا۔ سنو، فرمایا مقام روحہ پر ایک قافلہ ملا، تو فرمایا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کر رہے تھے، اور پھر مل بھی گیا تھا، جب قافلہ واپس آئے تو ان سے پوچھ لینا۔ اور فرمایا ایک جو ہے قافلہ ذی طوا کے موقع پر ملا، وہاں مقام پر میرا براق تیزی سے گزرا، تو وہ اونٹ ان کا سواری بدک گئی، سوار جو تھے اس پر وہ گر گئے، ایک سوار کی جو ہے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فرمایا جب آئے تو پٹی بندھی ہوگی، اس سے پوچھ لینا کہ تم گرے تھے کہ نہیں گرے تھے۔ اور فرمایا پھر اس سے بھی آگے کی کہا ہاں یہ تو بڑی نشانیاں ہیں، واقعی یہ تو جو ہے، فرمایا کہ اس سے بھی بڑی نشانی یہ سنو، فرمایا کہ ایک مقام تنعیم پر قافلہ آ رہا ہے، شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے فرمایا وہ یہاں پہنچ جائے گا، یوں ہی فرمایا کہ سورج غروب ہوگا تمہارا قافلہ یہاں پہنچ جائے گا۔ کہا یہ تو تلی پہ سروں اگانے والی بات ہے، بات مان لیں، اب ہم تیار ہیں، دیکھتے ہیں، ہم انتظار کرنے لگے کہ آج ہی شام کا وقت ہونے والا ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں۔ تو لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے، ماننے والے بھی اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی، کافر بھی، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک سچی ہوتی ہے۔ اور ادھر سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، حضور کے غلاموں کو تشویش ہوئی کہ قافلہ تو نظر نہیں آ رہا، چٹیل میدان ہے، تو عرب والے قافلہ دور سے دور اڑتی تھی تو وہ دیکھ لیتے تھے۔ کہا سورج غروب ہونے والا ہے، تو ابھی تک قافلے کی دور نظر نہیں آ رہی، تو یہ ان کو تشویش ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ قافلہ تو دکھائی نہیں دے رہا، تو اللہ کو کب گوارا ہے کہ محبوب کے دل پر جو ہے ویرانی گزرے، پریشانی آئے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دیجئے ہم اس وقت تک سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ وہ قافلہ آ نہیں جاتا، قافلہ آئے گا تب ہی سورج غروب کریں گے۔ یہ ساری کائنات چل تو رہی ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، کہا میں حکم دوں گا تو سورج غروب ہوگا نا، تو ہم سورج ہی نہیں غروب ہونے دیں گے، آپ کو محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر جب سورج غروب ہوا کافروں نے شور مچا دیا، وہ دیکھو جی سورج غروب ہو چکا ہے، تو حضور کے غلاموں نے کہا ادھر بھی ذرا نگاہ دوڑاؤ، یہ دیکھو قافلہ بھی مکے میں داخل ہو چکا ہے۔ تو حضور کے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور پھر ابو جہل پھر بھی نہیں مانے اس جنجہ سے، اتنی نشانیاں بتانے کے باوجود پھر اکڑے رہے۔ کچھ لوگ اکڑ اتنی ہوتی ہے، جتنی مرضی ان کو دلیلیں دو، جتنا مرضی واعظ نصیحت کرو، ان کی توان پہ سریا رہتا ہے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ انہی میں سے تھا، ابو لہب، وہ کہتے ہم نہیں مانتے، اور یہ کوئی جادو ہے یا کیا ہے، انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ بات جو ہے ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ حضور نے کہا بتاؤ جس کو بتانی۔ ابو جہل جو تھا وہ گیا، کہتا ہے کہ ان کے پکے یار جو ہے نا جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو کیوں نہ ان سے جا کر کہوں کہ آپ جو ہے اگر کوئی کہے، وہ گیا جا کے کہا کہ اے صدیق اکبر اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا پھر واپس بھی راتوں رات آ گیا تو یہ بات ماننے والی ہے؟ کہا کوئی کہے تو نہیں، ماننے والی تو نہیں ہے، 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آنے کو لگتا ہے۔ تو کہا پھر آپ کے یار نے یہ بات کہی ہے، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، محمد عربی نے یہ کہا ہے، جناب صدیق اکبر آپ جو ہے وہ عشق و محبت کے عالم میں کہتے ہیں کہ اگر میرے محبوب وہ کوئی تو نہیں ہے،
وہ ہو تو میرے آقا ہیں، وہ تو محمد مصطفیٰ ہیں، وہ تو رسول اکرم ہیں۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ مسجد حرام سے گئے مسجد اقصیٰ تک، حضور کی باتیں تو ہم نے عرش والی بھی مانی ہیں، وہ باتیں عرش سے اوپر والی، آسمانوں سے اوپر والی بھی باتیں ہم نے حضور کے کہنے پر مانی ہیں۔ اگر حضور نے کہا ہے تو حضور سچ ہی فرماتے ہیں۔ تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ جب اس واقعہ کی تصدیق کی تو کہا کہ اب جناب ابو بکر صدیق بن گئے ہیں، صداقت کے تاجدار بن گئے ہیں۔ تو جو بھی برکتیں، رفعتیں، رحمتیں، بلندیاں ملتی ہیں وہ حضور کی چوکھٹ سے ملتی ہیں۔ آؤ در مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ در مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ دین کی خدمت کریں، جس مقصد کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے، 40 سال تک اپنا کردار پیش کیا اور پھر جو ہے اعلان نبوت فرمایا، تکلیفیں صعوبتیں برداشت کیں اور پتھر بھی کھائے اور پاؤں میں کانٹے بھی سہے، لیکن یہ کہ حق کا پیغام لوگوں کو دیا اور حق کا پیغام پہنچا کر رہے۔ اور جو کوئی اس دین کی خدمت کرتا ہے تو حضور اس سے خوش ہوتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے میں آیا یہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، یہ اس کی مدد کر رہے ہیں، دیندار بندے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک حضور کتنا خوش ہوتے ہیں جو کوئی یہ اتنا تعاون کرے طالب علموں سے، علماء کی خدمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی کسی طالب علم کی اور عالم دین کی اتنی مدد کرے کہ اس کو ٹوٹا ہوا قلم یا ایک کاغذ کا ٹکڑا دے، فرمایا او بن الکعبہ 70 مرہ، اللہ اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے جیسے 70 مرتبہ کعبہ تعمیر کیا اس نے۔ تو ایک قلم دے یا ایک کاغذ، تو جو اس کی خدمت کرے اس کو جو ہے سوٹ دے اور طالب علم کی حوصلہ افزائی کرے، نقدی پیش کرے، اس کو کتابیں لے کے دے، تو اللہ اس کو کتنا عطا کرے گا۔ تو طالب علم کی مدد کرنا، معاونت کرنا دین کی مدد ہے، دین اسلام کی مدد ہے۔ تو ایک نعت رسول مقبول، اس کے بعد ہم جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ یہ ہمارے ملک اسماعیل صاحب بڑی محبت سے آتے ہیں تو ان کو سنتے ہیں اور مجھے تو سنتے رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب ایک روز خدا بلغ العلا بکمالہ، ایک روز خدا بلغ العلا بکمالہ، عرش پر پہنچے نبی، کشف الدجا بے جمالہ، عرش پر پہنچے نبی، کشف الدجا بے جمالہ، حور و ملک نے حور و ملک نے یہ گل کیا،
حسنت جمیع خصالہ خود آپ خالق نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے محبوب سراپائے معجزہ تو بہترین معجزہ میرے نبی دا معراج النبی تے اس حوالے نال بڑی پیاری محفل تو بڑی پیاری نعت ہے، موضوع دے صاحب نہ تحریر کی تو حاضر ہے۔ تیرا عرشاں تے جانا کمال سونیا، تیرا عرشاں تے جانا کمال سونیا، کوئی رلیا نشان تیرے نال سونیا، تیرا عرشاں تے جانا کمال سونیا، کوئی رلیا نشان تیرے نال سونیا، تیرا عرشاں تے جانا۔ مسجد حرام تیرے سفر دا آغاز ہے، جس طرح میرے نبی مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ وچ گئے، اتھوں سدرہ تو تک گئے، پھر کعبہ قوسین دیاں باتاں تے اللہ دے سونے محبوب نے اللہ دے نال ملاقات کی تھی۔ اس روٹین دے صاحب نہ انشاءاللہ بات کراں گا، طریقے نال گئے بھی تے میرے سونے نبی آئے بھی۔ مسجد حرام تیرے سفر دا آغاز ہے، مسجد حرام تیرے سفر دا آغاز ہے، اقصیٰ دے وچ آقا پڑھی جان نماز، اقصیٰ دے وچ آقا پڑھی جان نماز، تیرا نبیاں چوں وکھرا جمال سونیا، کوئی رلیا نشان تیرے نال سونیا، تیرا عرشاں تے جانا۔ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک دا سفر مکمل ہے، تے پھر کی ہویا میرے اللہ دا سونا نبی عرشاں دی طرف روانہ ہویا۔ اے شانہ نالی اللہ دا پرونا چار آئے، شانہ نالی اللہ دا پرونا چار آئے، تیرے تے سلام ہووے، جبریل بھی ایک آئے، تیرے جیا کوئی بھی نہیں، جبریل بھی ایک آئے، جامع سے ذرا تو اگے نہیں مجال سونیا، کوئی رلیا نشان تیرے نال سونیا، تیرا عرشاں تے جانا۔ جڑے کہندے آنا باشرو مثلکم، وہ یہ بات نو ویکھنے کہ فرشتیاں دا سردار کہندا میرے سونے نبی ایسے ذرا میرا مقام ہے، اس تو اگے میں
ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਪਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸਿਦਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਆਇਆ, ਕਾਬਾ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਸੇ ਤੇਰੀ ਆਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਕੋਈ ਰਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ महबूब ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਯਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਈਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਈਦ, ਇਹ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਈਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀਦ, ਦਿਸੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਕੋਈ ਰਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਰਹੀ, ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ महबूब ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਉਮਤ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ जुदा होया। अल्लाह ने महबूब की बात नूं बेंदिया होया फरमाया, महबूब वापस जाना चाहते हो? अर्ज की या अल्लाह मैं वापस जाना चाहना वा। ते अल्लाह ने फरमाया, सोने नबी ए जान लग्या साडे कोलों 50 नमाज़ां दा तोहफा लै जाओ। नमाज जड़ी आ मेराजुल नबी का तोहफा है मुसलमानों वास्ते। जिस तरह मेरे नबी का मेराज है ना, इस तरह ये मोमन की भी मेराज है। अल्लाह के महबूब ने वापस होने का इरादा किया। अल्लाह ने फरमाया ए 50 नमाज़ों का तोहफा लै जाओ। तो फिर की होया, लै जाए नमाज़ां वाला तोहफा दिल जानिया, ले जाए नमाज़ां वाला तोहफा दिल जानिया, तेरे लिए अतावां सफे नाले मेहरबानियां, तेरे लिए अतावां सफे नाले मेहरबानियां, तेरी उम्मत दा जाना सब हाल सोनिया, कोई रलिया निशान तेरे नाल सोनिया, तेरा अरशां ते जाना। मेरे महबूब अल्लाह दे कोलों 50 नमाज़ां दा तोहफा लैके वापस आउण डे ने ते 6वें आसमान ते मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल टाकरा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह दे सोने नबी की लैके आए हो? इत्थे कहंदे नबी नूं इल्मे गैब ही नहीं, बात तो उत्थे होण रही आ। ते मूसा अलैहिस्सलाम नूं इत्थे पता लग गया कि कुछ ना कुछ लैके आउण दे ने।
میرے نبی نے فرمایا میں 50 نمازاں دا تحفہ لے کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، عرض کیتی یا رسول اللہ میری امت نو 2 نمازاں ملیاں سی تے وہی نہیں سی پڑھدیاں، یہ 50 نمازاں کون پڑھے گا؟ واپس جاؤ، مڑ کے جاؤ، انہاں نو گھٹ کرا کے لے آؤ۔ قاری صاحب بیٹھے نے، میرے سونے نبی واپس چلے گئے، 5 نمازاں گھٹ کی دیاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دے کول آ گئے، پھر 5 گھٹ ہو گیا۔ دا لگا موسیٰ علیہ السلام دا، موسیٰ سونے اللہ دے سونے نبی اللہ نو ویکھی جاتے ہیں تے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے سونے محبوب دی زیارت کری جاتے ہیں۔ مقطع لکھیا جی، اے مڑ مڑ نبی سونے اللہ کول گئے، مڑ مڑ نبی سونے اللہ کول گئے، راہ وچ موسیٰ وی نظارے ویندے رہے نے، راہ وچ موسیٰ نظارے ویندے رہنے، آسی امت دا رکھنا خیال سونیا، آسی امت دا رکھنا خیال سونیا، کوئی رلیا شاہ تیرے نال سونیا، سے جانا۔ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے یا اللہ ہمارے ایک بخشش کی بھیک عطا فرما، مغفرت کی بھیک عطا فرما، یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا واسطہ، یا رب العالمین دیدار فرمانے کا واسطہ، یا رب العالمین تو نے ہر پردے ہٹا دی، اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار کروایا، یا اللہ ان گھڑیوں کا واسطہ، یہ گھڑیاں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں، یہ گھڑیاں ہمارے لیے مشکلات سے حل کا ذریعہ بن جائیں، ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، آسانی والی ہمیں عافیت والی زندگی نصیب ہو جائے، پریشانیوں سے بیماریوں سے دور فرما دے، یا رب العالمین ہماری پریشانیوں مصیبتوں کو یا اللہ خوشیوں میں تبدیل کر دے، تو قادر ہے تو کریم ہے، یا رب العالمین ہمارے غموں کو مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے، تجھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کے سجدوں کا واسطہ، یا رب العالمین اس نماز کا واسطہ جو مولا علی نے نبی پاک علیہ السلام کے دوبارہ سورج کو عصر کے مقام پر لانے پر یا اللہ ادا کی، ان سجدوں کا واسطہ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، یا الہی امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے، اس رات کی عظمتوں کا واسطہ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، وہ سجدہ جو تیرے محبوب نے تیری بارگاہ میں لامقام کی بلندیوں پر کیا، اس سجدے کا واسطہ ہمارے نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا کر دے، شیطان شر شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بری نظر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، ہمیں بھی ہمارے بچوں اہل و عیال کو یا اللہ اپنی حفظ و امان عطا کر، تو سب سے بڑا حفاظت فرمانے والا ہے، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا الہی جیسے آج ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈالا، کل قیامت کے دن بھی یا اللہ اپنی رحمت کی حصار میں رکھنا، حضور کی کمری میں جگہ عطا کر دینا، یا اللہ العالمین اس رسوائی سے ہمیں بچانا، یا رب العالمین جیسے آج ہمیں استعطا کی، قیامت کے دن بھی عزتوں کا تاج عطا فرمانا، یا الہی تم نبی کریم علیہ السلام کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانے والے مولا، یا الہی ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا کر دے،
یا الہی تجھے تیرے گھر بیت اللہ کا واسطہ بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما، ان کو یا اللہ عزت کی چار دیواری عطا فرما، بے دینوں کو دین اسلام عطا کر دے، یا رب العالمین بے نمازیوں کو با نمازی بنا دے، جو نماز ادا کرتے ہیں یا اللہ ان کو عاجزی عطا کر دے، انکساری عطا کر دے، ان کو اپنی رحمت عطا فرما دے۔ یا پاک پروردگار عالم جتنے حاضرین ہیں یا الہی کہ تیرا نیک بندہ جو ہے اس کی دعا کی برکت سے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا رب العالمین اس ذکر و اذکار کی برکت سے یا اللہ ہم جب گھر میں جائیں ہمارے گھروں میں بھی امن ہو، سکون ہو، آپس میں اتفاق محبت نصیب ہو جائے، ساری امت کو ایک اور نیک بنا دے۔ امت مسلمہ پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، عظمت والی رات کے صدقے سے یا رب العالمین جو ہمیں تو نے شام سے اب تک جو ثواب عطا کیا ہے یا رب العالمین ہمارے مرحومین کو پہنچا دے، خاص کر ہمارے شکیل صاحب ان کے والدین کو اور عبداللہ شکیل اس کی والدہ محترمہ کو یہ ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنی جناب سے یا اللہ رحمت اور مغفرت عطا فرما، ہمارے کاروبار رزق کی خیر فرما، دولت عثمانی عطا فرما، دولت قارونی اور فرعونی سے بچا، اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما، جو اس کو آباد کرتے ہیں ان کو بھی آباد کرتے ہیں، ان کے دلوں کو آباد کرتے ہیں۔ یا پاک پروردگار عالم کے معاونین مسجد کے منتظرین ہمارے نمازی ہیں، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، یا اللہ سب کو اپنے پاک گھر کی نبی پاک علیہ السلام کے در کی جیتے جی حاضری نصیب فرما۔ یا الہی اس رات کو جو تحفہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے عطا کیا اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے، آخرت والی زندگی بھی بہتر ہو جائے، یا اللہ پاک تو بھی راضی ہو جائے، تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے، حضور کی آل کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، ہمارے خالی دامن بھر دے، اپنی رحمت سے خوشیوں سے بھر دے۔ یا الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، میرے والد محترم اور یا رب العالمین جو مسلمان جہاں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور یا رب العالمین جو ہمارے عزیز و پاک رشتہ دار دنیا سے چلے گئے اگر کوئی عذاب میں گرفتار ہے اس رات کی عظمت کا صدقہ اس کو اس کے عذاب کو رحمت میں تبدیل فرمانا، جو بابا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، صبر شکر والی یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان والی موت نصیب فرما، بری موت سے بچائے رکھنا، محتاجی سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ گزشتہ گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما کر آئندہ ہمیں یا اللہ استقامت عطا فرما، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں کوئی مشکل پریشانی میں ہے یا اللہ تجھے اس رات کی عظمتوں کا واسطہ اس کی مشکلیں عطا فرما، تیرے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، تیری بارگاہ یا اللہ عظمت والی تیرے خزانے بھرے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کر دے پوری یا رسول ہر بے قصوں مجبور کی، جنہوں نے اپنا حصہ شامل کیا یا رب العالمین کے رزق میں فوات خوشحالی عطا فرما، کسی چیز کی کمی نہ ہو یا رب العالمین، ان پر رزق کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، ہم سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ رسول اللہ، زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد